وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہم پچھلی کلاس میں 24واں پارہ جو ہے پڑھا تھا، پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ جو ہے 25واں پارہ بھی شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے مکے میں تو کہتے تھے کہ آپ کی قرآن نہ سنو، اور جو ہے سیٹی کرو، سیٹی بجاؤ یا شور شرابہ کرو تاکہ قرآن سنایا نہ دے، تاکہ جو ہے غالب نہ رہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور ان کے برے عملوں کی وجہ جو وہ کرتے تھے سزا ضرور دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، اور ان کی کیا ہے، یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ کیا ہے، دوزخ ہے، آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ، یہاں سے کبھی ان کو خلاصی نہیں ہوں گی۔ یہ جب داخل ہو جائیں گے جہنم میں تو انفینیٹی تک وہ لوگ اسی میں چلتے رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی جو آیات آئی تھی، جو نشانیاں آئے ان کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کے اپنے پاؤں کے تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔ یعنی جو ہم کو دنیا میں رسوا، جو اس برے راستے پر چلاتے تھے، جن کی ہم بات مانے تھے، اب اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کو دکھا یہاں پہ، ہم ان کو جو ہے نا اپنے پیروں سے رون دیں گے، انہیں کھندلیں گے اپنے پیروں سے تاکہ وہ اور ذلیل و خوار ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، یعنی کہ زندگی میں ہمیشہ جو ہے اللہ پر ان کا ایمان رہا، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو۔ یہ موت کے وقت کا یہ منظر کشی ہے، جب انسان کی موت قریب آتی ہے، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ خوف کس بات کا کہ بندے کو جو ہے نا خوف اور غمناک بولے، خوف اس بات کا ہے کہ آنے والی زندگی میں کیا کیا مراحل ہوں گے، اس کا بندے کو خوف ہوگا کہ میں کامیاب ہوا یا نہیں، اللہ مجھ سے راضی تھا یا نہیں، میں جو ہے آخرت میں میری کامیابی ہوگی یا نہیں۔ تو یہ خوف بندے کو رہتا ہے۔ اور غم کیا ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا اس کو غم ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا غم رہتا۔ تو یہ جو ہے نا اسی لیے فرشتوں کو کہیں گے کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا غم کرو۔ ایسے جو متقی لوگ ہیں ان کو یہ بشارت فرشتے دیں گے، آگے کا بھی خوف نہیں ہوگا آپ کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ خوف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہشت کا جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ، اب یہ بولیں گے کہ جو اللہ تم سے وعدہ کیا تھا اس کے لیے تم خوشی مناؤ، تم کو جو ہے وہ ایوارڈ کی گئی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے۔ جو متقی اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، بہت غیر مناسب حالات میں بھی وہ اچھے حالات بھی نہ ہو تو ان کی اس میں مدد کی جاتی ہے، اور ان کے دل کیا ہے، مطمئن ہوتے ہیں متقین کے، چاہے ان کے پاس بہت بڑی دولت، چاہے ان کے پاس جو ہے نا بڑی گاڑی بنگلہ گھوڑا نہ ہو، لیکن ان کے دل اتنے مطمئن اللہ تبارک تعالیٰ کر دیتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں اس میں اتنے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ جو محلوں میں رہ کے بھی وہ ایسی نیند نہیں پاتے، ایسا دل کا سکون نہیں پاتے، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے پھرنے کے بعد، بڑی دولت رہنے کے باوجود بھی ان کے دل جو ہے نا اتنے مطمئن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو ہے اللہ والے جو
اللہ کی تقوی اختیار کر کے جو زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں چین و سکون و آرام ہوتا ہے، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گا، جنت میں جو چاہیں گے وہ چیز ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہاں تو انسان جو ہے نا دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ایسی بیماری ہو جاتی، بندے کو بیماری بھی نہ ہو تو حد سے زیادہ کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا رہنے کے باوجود بھی، لیکن وہاں پہ کیا ہے، آپ جو چاہے جتنا چاہے کھاؤ، نہ ہی آپ کو بیماری ہے، نہ ہی آپ کو کمزوری ہے، نہ ہی آپ کو پریشانی ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے، نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو ایسی جنت میں اللہ ہم کو سب کو انشاءاللہ جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، یہ جنت کی مہمانی جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مہمانی ہوگی اس میں۔ کفار مکہ جب دیکھا کہ قرآن سن کر لوگوں کے دل ادھر کھینچے جا رہے ہیں، قرآن کی طرف جو ہے نا کھینچے جاتے تھے اور دل متاثر ہوتے ہیں، تو اس کی تدبیر یہ نکالے وہ لوگ کہ کیا کرو، آپس میں طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو اس وقت قرآن نہ خود سنو اور نہ کسی اور کو سننے دو، ایسا شور و غل مچاؤ، تالیاں پیٹو یا سیٹیاں بجاؤ کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں پہنچنے ہی نہ پائے۔ جب قرآن لوگ نہ سن سکیں گے تو ان کی طرف، قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، اسی طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب جائے گی۔ اہل باطل کے پاس حق کے مقابلے میں جب کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، جب وہ مغلوب ہوتے ہوئے غالب جو ہے اسلام ہونے لگتا ہے، تو وہ لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے یعنی بالکل عجیب جاہلانہ جو ہے نا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حق کی آواز ہی نہ سنے۔ لیکن حق، صداقت کی کڑک حق کی جو آواز ہے، مچھروں اور مکھیوں کی بنبناہٹ سے کہاں غالب ہوگی، مغلوب ہوگی، کہاں مغلوب ہوگی۔ تو کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ نہ خود وہ قرآن کو سنیں گے، نہ دوسروں کو سننے دیں گے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور و غل کر کے تالیاں پیٹیں گے۔ کفار دین کی دشمنی میں یہی کرتے تھے، اور اس تدبیر کو، یہ طریقہ کار کو اپنے غلبہ کا باعث سمجھتے تھے۔ یہ بولے کہ اب یہ کر لے کہ تھالی ٹوک کے سیٹیاں بجا کے سمجھتے کہ چلو ہم تو جو ہے نا اسلام کو دبا دیے، اس کو جو ہے نا نیچے کر دیے سمجھتے تھے، اس تدبیر کو اپنا غلبہ ہو گیا سمجھتے تھے۔ یہ حال کفار مکہ ہی کا نہیں بلکہ ہر جاہل کافر کا رہا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حالت کے برقرار مومنوں کو حکم کیا دیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اصل قرآن سننے کا یعنی آپ چلتے پھرتے آپ سن رہے ہیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں، کوئی ایک والد ہو یا بڑا گھر کا ہے، جب آپ سے مخاطب اور آپ سے بات کر رہا، آپ ادھر ادھر منڈی ہلا رہے ہیں یا ادھر ادھر کی چیزیں توجہ نہیں دے رہے ہیں تو کتنا اس کو ناراض ہوتا ہو۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، یہ جو ہمارے لیے قرآن کو نازل کیے ہیں، تو اس کو جو ہے نا ہم بڑی کیا بولتے بے احترامی سے اور غیر دلچسپی سے جب سنتے ہیں تو اللہ جو ہے نا ہم پر رحم کیسے کرے گا۔ تو یہاں پہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تلاوت قرآن کے وقت غور و فکر کرے، دل نرم رکھے، اگر کوئی دوسرا پڑھتا ہو تو خاموشی اور ادب کے ساتھ سنے، کان لگائے رکھے، ایسی کوئی بات یا حرکت نہ کرے کہ پڑھنے والے کے پڑھنے میں کوئی خرابی آئے، اللہ اکبر، اور اس کی توجہ ہٹے۔ یعنی کہ اب بندہ کوئی قرآن پڑھ رہا تو ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے جو ہے نا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی دوسرا پڑھ رہا تو اس کا احترام نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کیا پڑھ رہا ہے یہ سوچے، کون پڑھ رہا ہے، نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے جو اگر سے پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو شق ہو کے پھٹ جاتے تھے، تو اتنا بڑا اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے یہ کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا، اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ ایسا کرتا ہے کہ لوگ قرآن نہ سنیں اور اس کو آواز پکارا کرے تو کفر کی علامت ہے، اور خاموش ہو کر سننا واجب ہے، نہ سننے پر گناہ ہوگا۔ واجب کے مراد بالکل فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اگر نہ سنا بندہ اگر خاموشی سے تو وہ گناہ ہوگا اس کو، اور ایمان کی علامت ہے، اور خاموشی سے سننا ایمان کی علامت ہے۔ لیکن آج کل جو ہے جیسے ٹیپ پہ یہاں وہاں قرآن جیسے چلتا ہے، اس سے علماء بہت منع فرماتے ہیں کہ ہر ہوٹل مجمع میں جو ہے نا شاپنگ مالز میں قرآن چل رہی، ریڈیو چل رہا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ہوٹل والے خود اور سب کام کرنے والے، ہوٹل ہی نہیں بلکہ شاپنگ مال ہو یا کوئی آفس ہو، قرآن چل رہی لیکن اپنا پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں،
اور اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہے یا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو کفار کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ ایسے موقع پر تلاوت قرآن کے لیے ریڈی، یعنی کہ جو بھی چیز لگا رہے ہیں ٹیپ وغیرہ، اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ سب کا کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر، چاہے آپ 2 منٹ 5 منٹ سن رہے ہوں، لیکن بے ادبی نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز کی۔ اگر نہ سنیں تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن سننے کا اس طریقے سے سننے کا گناہ ہو جائے گا، پکڑ بھی آ جائیں گے۔ تو آپ تھوڑی دیر سنیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، دل لگا کے سنیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ سمجھ میں پہلے ہم کو تو پہلے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، ایک سب سے بڑا ہمارا کیا بولنا چاہیے بدقسمتی ہے، لیکن کم سے کم جو ہے سو غور کر کے تو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح فرشتے سے کہتی ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، جیسے آیت میں ہم نے پڑھا تھا، جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو جب فرشتے آ کر وہ پاک روح کو کرتے ہیں، چل اللہ کی بخشش و انعام اور اس کی نعمت کی طرف چل، اس اللہ کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ موت کے وقت خبر سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ ملائکہ رحمت مومن کے ساتھ رہیں گے۔ جو مومنین ہیں ان کو جو ہے نا یہ بشارت ہے کہ رحمت کے فرشتے ان کے بعد موت کے بعد خبر سے باہر آنے کے بعد پورے ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر جگہ بشارتیں سناتے رہیں، خوشخبریاں سناتے رہیں گے۔ حضرت علامہ شبیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ متقین اور نیک لوگوں پر اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ صرف مرتے وقت ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان نیک بندوں کے لیے جو حقیقت میں تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دینی اور دنیاوی کام بہتری کی باتیں الہام کرتے ہیں۔ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فرشتوں کے ذریعے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی جب آگے کا جو بھی کام کرنا ہے انہوں، یا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، آپ کا کمانے کا ہو یا بزنس کے تعلق ہو، جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے جو ہے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اچھے جو کامیاب راستوں پر۔ فرشتے مومنین سے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں، جب فرشتے وہ لے کے آئیں گے تو بولے کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے، تمہارے جو ہے نا ہمدرد تھے، تمہیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے، خیر کی رہنمائی کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جیسے تم کو دنیا میں ہم ٹھیک راستے پہ چلانے کی وہ کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم آخرت میں بھی تمہاری پریشانیوں میں ساتھ رہیں گے، تمہاری وحشت اور دہشت دور کرتے رہیں گے اور تمہاری شفاعت اعزاز و اکرام کا انتظام کریں گے، یہاں تک کہ نعمتوں والی جنت میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے، اور جنت میں پہنچ کر جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو خواہش اور رغبت دل یا زبان سے کرو گے سب کچھ ملے گا۔ اور یہ مہمانی عطا اور یہ انعام اس خدا کی طرف سے ہوگی جو غفور الرحیم ہے، جو بڑا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، یہ اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمانا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، بھلائی اور برائی دن اور رات کے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ خراب بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھی بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں، جو نرم بات کرتے ہیں، جو ہے سامنے والے کا جو ہے جواب سختی سے نہیں دیتے، اگر وہ آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا کرتے ہیں، تو یہ بڑے نصیب والوں کو یہ ملتا ہے کہ وہ ایسا جواب دیتے ہوں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تمہیں شیطان کی جانب کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
اس وقت مکے کے حالات یہ تھے کہ جو شخص بھی اپنا دین اسلام اور اپنے کو مسلمان ہونا ظاہر کرتا تو گویا وہ اپنے دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا تھا. جب بھی جو ہے کوئی ایمان لے آتے تو وہ سارے لوگوں اس کو گھیر لیتے تھے دشمنان اسلام. ان حالات میں فرمایا گیا ہے کہ کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور بندگی کی طرف خلق خدا یعنی اللہ کے بندوں کو دعوت دے اور بے دھڑک اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس دعوت اللہ کے کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اور اخلاق اتنا صاف کرے، عمل بھی اچھے ہو آپ کے اور اخلاق بھی اتنے صاف اور پاکیزہ رکھیں کہ کسی کو اسلام اور اس کے ماننے والوں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہو، انگلی نہ اٹھائے. آپ ایسے اپنے کو بتا دو اسلام میں لوگ خود آئیں گے. آپ اپنے اخلاق، آپ اپنے اعمال کو ایسے پیش کرو لوگوں کے سامنے. یہاں آیت میں دعا الی اللہ فرمایا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بلائے. بعض علماء نے اشارہ اذان کی طرف سمجھا ہے اس کو، اور اس نے عمل اذان کی فضیلت پر استدلال کیا ہے، یعنی کہ یہ اذان کی فضیلت پر اس کو کہا ہے کہ یہ اذان کے لیے ہے. یہ آیت میں احادیث میں مؤذن کے لیے بشارت آ چکی ہے کہ اللہ نے اس کا گوشت پوست آگ پر، جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، مگر یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اذان دے، یعنی پیسہ لے کے یعنی دل میں پیسہ کمانے کا نہ ہو، وہ اللہ کے لیے اذان دینے والا رہا ہو تو اس کے لیے اس کا گوشت وغیرہ اللہ جہنم پر حرام کر دیا ہے. صحیح مسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی سب سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر مجھے حج و عمرہ اور جہاد کی اتنی زیادہ پرواہ نہ رہتی. اللہ اکبر، اتنی بڑی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا مؤذنین کا کیا حال ہوتا ہے ہمارے پاس سب کو اندازہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی. اگر میں مؤذن ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ میری آرزو پوری ہو جاتی، اور میں رات کے نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی قدر تک دو نہ کرتا. میں یہ نہیں کرتا کہ میں دن میں روزہ رہ رہا ہوں، رات کو نفلیں پڑھ رہا ہوں، بس میں خالی اگر سے مؤذن بھی بن جاتا تو میرے لیے آرزو تھی میری، یہ پوری ہو جاتی تھی. میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مؤذنوں کی بھی تعریف ہے، کیونکہ اس کا حی علی الصلاۃ کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے. لیکن عام علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کا مفہوم سب ہے، سب جو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک دفعہ بھی دعوت دیتا ہے، روز دیتا ہے، وہ بھی جو ہے اس زمرے میں آ جائے گا. مؤذن کے علاوہ بھی عام آدمی بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس آیت میں جس اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس میں بہترین تفسیر ایک وہ ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو بے تحاشا برا بھلا کہنے لگا. جب ہوتا ہے انسان کے ساتھ، تو جب ابو بکر صدیق کو ایک آدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ آدمی جھگڑا کرنے لگا اور جو ہے نا ابو بکر صدیق کو بے تحاشا باتیں کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق خاموشی کے ساتھ اس کا جو ہے نا اس کی باتیں سنتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے. آخر کار جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا تو آپ نے بھی اسے جواب میں ایک سخت بات کہہ دی. ان کے زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید یعنی کہ آپ کا جو ہے ناراضگی طاری ہوئی، جو چہرے مبارک پر نمایاں ہونے لگا، اور آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے کے چلے گئے. جب تک آپ کہہ رہے تھے تو میں خاموش تھے تو آپ مسکرا رہے تھے. جیسے ہی آپ نے کچھ کہا وہ اس بندے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے چلے اور راستے میں عرض کیا، حضور وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے. جب میں نے اسے ایک جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. ہمارے لیے جو ہے نا اس میں ایک بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے زندگی میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا. سبحان اللہ. اور جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا. اللہ اکبر. میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم، آپ کے اخلاق کریم کا تو کیا ہی کہنا کہ لوگ
خطاب یہاں آپ کی طرف سے، مگر مقصود عام تعلیم ہے، سارے لوگوں کو تعلیم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس قرآنی اخلاق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مظہر ہو چکے تھے. یعنی نبی کریم سب سے بہترین اخلاق والے تھے، آپ کے جیسے اخلاق والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری آئی، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی اخلاق کی معراج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایک سے ایک صحابی تھے جن کی جو ہے نا بہترین اخلاق سے مزین اور ان کو جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. اللہ. اب یہاں سے 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. الیہ یردو، جو اپنا پارے کا نام ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید. قیامت کے علم کا حوالہ اس کی طرف دیا جاتا ہے کہ یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابوں سے، یعنی پھل کا جو چھلکا ہوتا ہے یا پک جاتا ہے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور نہ کوئی مادہ جو ہے، کوئی خاتون جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور نہ جو ہے نا اس کے بغیر علم کے وہ جو ہے نا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو خبر ہی نہیں. وہاں پہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ بولیں گا جس کو میرے علاوہ تم پکارا کرتے تھے کہاں ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو ان کی خبر ہی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلص نہیں ہے. وہ مخلص ہی نہیں تھے، وہ تھے ہی نہیں، تو کہاں اس کا مدد کرنے آئیں گے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا ہے تو تھکتا نہیں. جب بھلائی کی دعائیں کرتا تو تھکتا نہیں، اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے. اللہ سے جو ہے نا جب تھوڑی سی تکلیف اللہ پہنچاتے ہیں کوئی طریقے سے، بیماری سے یا پیسے کی تنگی سے یا کوئی اور تکلیف سے، تو پھر جو ہے نا فوری جو ہے آس کھو بیٹھتا ہے اللہ پہ. تو یہ کرنا نہیں چاہیے بندے کو. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. بیمار تھا، بیماری سے دور ہو گئی، وہ کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، اللہ نے جو ہے نا پھر سے اس کے کاروبار کو جما دیا، تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میں بھائی اچھے بڑے ڈاکٹروں کو لے لیا تھا، اس لیے میرے کو صحت مل گئی، میں جو ہے نا انٹیلیجنٹ تھا، میں سوچا میں کہاں کیا کراؤں اس لیے ہو گیا، میں بزنس میں ایسے ایسی چالیں چلا، ایسے ایسے اپنے طریقہ کار اختیار کیا، آج مجھے وہ ہو گیا. سب بھول جاتا اللہ جب جس طرح میں تھا، اور میں نے خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو، میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی. یہاں مجھے خوشحال رکھا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا، سمجھتا ہے. بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ان کو ضرور جتائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب بتائیں گے، اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جو بھی عمل کرتے تھے اللہ انہیں دکھائے گا، اور پھر اس کے مطابق ان کو عذاب چکھائے گا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. کہو کہ بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے. یہ جب اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اگر تم اس کا انکار کرے تو سب سے کیا ہوگا نقصان، گمراہ کون ہوگا، تم ہی گمراہ ہوگا جو حق کے بدلے درجے کی مخالفت، حق آنے کے بعد اس کی جو ہے نا حق کو نہیں مان رہے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا تمہارے لیے نقصان دہ. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں بہت ساری، اور نشانیاں دکھائیں گے.
یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار کر رہا، تم کو بتا رہا ہے ہر چیز کو کھول کھول کر؟ الا انہم فی مریۃ فی لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ہو گئے، ختم ہو گیا، جو جل گیا وہ پھر کیا دوبارہ زندہ ہوگا۔ ایسے بھی آج کل مسلمانوں کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو بہت احتیاط سے جب انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں مختلف ویڈیوز پہنچتی ہیں، بعض جو ہے قرآن کے منکرین ہیں، بعض جو ہے نبی کے منکرین ہیں، بعض جو ہے مختلف احادیث کا ڈفرینٹ اس کے مطالب نکالنے والے ہیں، بعض جو ہے احادیث کو کرپٹ سمجھتے ہیں۔ تو ہر کوئی جو آ جائے تو اس کو فوری سن کے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا کہ سورس کیا ہے، کون سے علماء کی طرف سے آ رہا ہے، ورنہ جو ہے نا بہت سارے فتنے اس دنیا میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ان فتنوں سے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے میں شک کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ مٹی ہو جائیں گے پھر کیا یہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائیں گے تو سب ختم ہو گیا، کون اٹھے گا پھر یہ جو سالوں قبروں میں پڑے ہوئے کیا پھر دوبارہ اٹھیں گے؟ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ پھر سب کو زندہ کر کے اس کا حساب کریں گے۔ یہاں پہ جو آیت انمنا علی الانسان اعرض وانا بجانبہ واذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، یعنی ایک بے دین ناشکر گزار کافر مشرک کی خصلت بیان فرمائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ سے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، جو انتہا درجے کی ناشکری اور کفران، اللہ جو نعمت دیا ہے اس کا کفر ہے اس کا، اور حالت تنگی اور نقصان میں ایسے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ ایک کافر انسان کی خصلت کو بیان کرنا ہے کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت، دولت، عزت، صحت، عافیت ملتی ہے تو ان میں ایسا مگن اور مست ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ سے اس کی غفلت اور بڑھ جاتی ہے، جو اصل انعام دیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، حقیقی جہاں سے انعام ملا، اور دور ہو جاتا ہے اللہ سے۔ اور جب کوئی دکھ، درد ہوتا ہے، مصیبت یا رنج، غم پیش آتا ہے تو اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے طویل دعائیں مانگنا اجر سے بہتر ہے، جیسا کہ احادیث سے صحیحہ میں دعا کے آداب میں ذکر کیا گیا کہ دعا میں آہوزاری ہو اور بار بار تکرار کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہاں آیت میں کافر انسان کو، کافر کے لیے مذمت کی گئی ہے، وہ درحقیقت طول دعا پر نہیں بلکہ اس کی مضموم خصلت پر ہے، لمبی دعا پہ نہیں بلکہ جو جس طریقے سے اس کی خصلت، اس کی چال ہے اس پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کی روانی کرتا ہے، کثرت سے دیتا ہے تو تکبر و غرور میں مدہوش ہو جاتے ہیں، اور جب مصیبت آ جائے تو اپنے دکھ اور پریشانی کو پکارتا اور بار بار کہتا پھرے، اور اپنا دوسرے لوگوں کے سامنے دکھڑا جو ہے اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے روتا رہے، ارے میرے کو ایسا ہوگا، میرے کو فلاں ہوگا۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جس خصلت کی مذمت فرمائی گئی وہ خصلت اب اس وقت عام مسلمانوں میں بھی ہے، ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی کم ہیں جو مسلمان، اللہ ماشاء اللہ، تو کسی درجے میں نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو کس درجے عبرت کی بات ہے کہ کافروں مشرکوں کی خصلت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی خصلتوں سے۔ وحی کا طریقہ اختیار فرماتا، حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی سی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جو کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑوں کے ایام دنوں میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تو شدت وحی سے آپ پسینہ، سختی جو ہوتی تھی وحی کی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں، اتنی جو ہے نا شدت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے جب وحی کا نزول ہوا، صحابہ میں نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، یا عمر تھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب وہ وحی نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب شروع ہو گئی وزن تو ایسا لگا انہیں کہ پیر ٹوٹ جائے گا ان کا، اتنی سختی جو ہے تو تکلیف جو ہے ان کے پیر میں ہونے لگی تھی، اتنا وزن ہو گیا تھا پیر میں۔
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو کفار جو اختلاف کرتے ہیں اسلام سے، وہ اللہ تعالیٰ اسے فیصلہ کر دے گا آخرت میں کہ کون حق پہ تھا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے، مرد کے ساتھ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ہر ایک نے جوڑی بنایا ہے، اور چار پایوں کے بھی اور جو اینیملس ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائے ہیں، اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس سے جو ہے آپ کی نسل کو چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، خزانے اسی کے ہاتھ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو خوب کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلَذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اس پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ جو دوسرے کافر اور مشرکین منافقین ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی، انہوں جو چاہے وہ نہیں کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کرو، اللہ ہی تم ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، بحث و بحث کی بات نہیں ہے، جو جیسے اعمال کرے گا ویسے اعمال کا اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، قیامت میں ہم سب کو اللہ اکٹھے کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے کہ جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نہیں، وہ یہ کہ اس آیت میں 10 کلمے ہیں جو سب مستقل الگ الگ، ایک ایک کلمہ اپنی ذات میں ایک حکم ہے، اور یہی بات دوسری آیت یعنی آیت الکرسی میں بھی ہے۔ تو اس آیت میں 10 احکام یہ ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو وحی آن صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء جو ہے، پہلا حکم تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل کی گئی وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء پہ نازل ہوئی، اس لیے تمام لوگوں کو آپ اس کی دعوت دیں اور ہر ایک کو اسی کی طرف بلائیں۔ دوسرا حکم یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کو ایک مانے، اس کے احکام پر مستقیم سیدھے چلیں جو احکام اللہ نے دیے۔ تیسرا حکم یہ ہوا کہ آپ ہرگز مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں اور ان کی بات نہ مانیں جو کہہ رہے ہیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ آپ علی الاعنان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کریں، اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، یہ نہیں کہ میں ایک کو مانوں یا ایک کو زبور کو مانوں انجیل کو نہ مانوں، ایسا نہیں، سب جتنے اللہ کی کتابیں اس پر ایمان ہے اور اس کی بات لوگوں تک رکھو، اس کی تبلیغ کرو۔ پانچواں حکم یہ ہوا کہ اعلان کر دیں کہ میں تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، جو سراسر انصاف پر مبین ہے۔ چھٹا حکم یہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ہمارا تمہارا سب کا معبود ہے۔ ساتواں حکم یہ ہوا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ ہی ہے، ساتواں حکم۔ آٹھواں حکم یہ کہا کہ ہم سے کوئی جھگڑا اور کوئی بحث کی ضرورت نہیں، یہ حکم مکے کا تھا، پھر مدینے میں جہاد کی آیتوں نازل ہوئی، پہلے کا ہے یہ مکے میں جب تھا، بعد میں پھر جہاد کی آیت میں تو پھر جہاد کیا ہے۔ نوواں حکم یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ 10واں حکم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ تو اگرچہ آیت میں خطاب وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ تعلیمات و احکام امت مسلمہ کے لیے، ساری امت کے لیے احکام ہے۔
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں کے مان لیا وہ جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، قرآن کریم اور دوسری کتابیں، اور عدل و انصاف کا ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں جو قیامت کے لیے، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے قیامت۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اور وہ زور والا ہے اور زبردست ہے، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور زبردست ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے ایک موقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس پر ان صحابی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی میرا قیامت کا سامان بس یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت رکھتے ہو، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ رکھے گا انہیں قیامت میں۔ یہ آیت جو ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کو بعد نماز کے زیادتی رزق کے لیے کثرت سے، رزق زیادہ جس کو چاہیے تو وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو مکے میں آپ تھے، بڑے عالم گزرے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو پابندی سے 70 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ نہایت مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہم سب کی تنگی رزق محفوظ فرما دے، دور فرما دے۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم، کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک وقت معین ہے اس لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑے گا، ضرور جو تکلیف پہنچنے والی ہے ان کو پہنچے گی عذاب کی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت میں جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ انسانوں میں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے قیامت کا یقین ہی نہیں، وہ تو بے پرواہی اور مسخرہ پنا ہنسی کی راہ سے کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کو آنا تو ابھی آ جائے، مگر جو اللہ اور رسول کے کہنے پر اس کا یقین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک واقعی چیز ہے اور وہ آ کر رہے گی، اس کا برپا ہونا، اس کا ہونا لازم ہے، حق ہے، وہ تو اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرز جاتے ہیں اور کانپتے ہیں، اسی لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اور جس قیامت کے آنے کا یقین ہی نہ ظاہر ہو جس کو، تو اس کی تیاری کیا کرے گا، بلکہ الٹا مذاق اڑائے گا، جو آنے والی نہیں ہے جس کو نہیں پتا ہے، گمراہی میں بڑھتا جائے گا۔ مگر اس کا جھوٹ و انکار کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ انکار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ دنیا میں ہر ایک نیک و بد، کافر و مومن کو روزی دیتا ہے، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کیا ہے رزق دیتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتا ہے۔ منکر قیامت کو تو اس دنیا کے عیش و نشاط میں، اس کی رنگ رنگلیوں میں مست رہتے ہیں،
اور اسی عالم دنیا کو رنج اور راحت کا اصلی مقام سمجھتے ہیں۔ راحت بھی آئے گی تو یہیں آئے گی، تکلیف بھی ہوگی تو یہیں ہوگی، راحت بھی ملے گی تو یہیں ہوگی سمجھتے ہیں، اور اپنی دنیائی کامیابی کو خدا کی خوشنودی کا باعث سمجھتے ہیں۔ جو ان کے سکسیس ہو رہے ہیں دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہم سے راضی ہے تو یہ سکسیس ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں اللہ اپنی رحمت سب پر ہر جاندار کو روزی پہنچا رہے ہیں، نہ یہ اس کے رضامندی کی دلیل ہے، نہ ہی یہی عالم اصلی مقام ہے۔ یہ جو ہے نا دلیل نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر سے آپ کو مل رہا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ جو ہے آپ سے خوش ہیں۔ اس دنیا میں بھی دشمن کو باوجود ناراضگی کے کھانا پینا قید میں، جیسے عام یہاں پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو چوری کیا ہے یا کوئی ڈکیتی کیا ہے یا کوئی غبن کیا ہے یا کوئی قتل کیا ہے تو اس کو جیل میں جب رکھتے ہیں تو یہ تو اس کا قیدی بنا ہوا جب ہوتا ہے تو اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے راضی ہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس کو کھانا پینا ضرورت ہے اس کو دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی کافروں کو ان کو جو ہے ان سے ناراض ہیں، وہ پسندیدہ نہیں ہے بندے ان کے، لیکن پھر بھی ان کو سب نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ دنیا انسان کا یعنی کہ اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ کے لیے یعنی آخرت کے واسطے نیکی یا بدی حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں جو ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آخرت میں جا کے اس کو جو ہے ملے گا، اب یہاں پہ کر رہے ہیں تو اب کا اب نہیں ملے گا، لیکن وہ جو ہے قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یہاں پہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا کوئی اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں، کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، 10 ٹائم دے دیتے ہیں، کسی کو 700 گنا دیتے ہیں، کیسا اس کا اخلاص تھا، کیسے حالات میں اس نے کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کوئی 1 ریال دیا تھا اس کے پاس لاکھوں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو 1 کا 1 اجر ملتا ہو، اگر نہیں جو ہے نا تھوڑی سی قسم و کرسی تھی اس میں اس نے دیا تو اس کو 700 دیتا ہو، اور بھی پریشانی میں تھا اپنے کو پیٹ کاٹ کے اس نے 1 ریال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب دیں گے، اس کی نیت اچھی تھی، دین کے کام کے لیے دیا تھا یا کسی کی مدد کے لیے دیا تھا تو اس کو بے حساب دیں گے۔ آخرت کی چاہت جس دل میں ہوتی ہے شخص کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، جس کو جو ہے نا آخرت کا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ کیا ہے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کی تمام کوشش دنیا ہی حاصل کرنے کی ہوتی، عباس کی ہوتی ہے صبح شام جو ہے دنیا کمانا، گھر بنانا، گھر سے گھر، ایک گھر سے 2 گھر، ایک شو روم سے 2 شو روم کی یہی زندگی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی جو ہے بڑھا دیتے ہیں، ان کی اس میں ترقی دے دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت یہاں مل رہے ہوگا وہ بھی جس کے لیے وہ جتنا اللہ چاہیں گے ملے گا، یہاں پہ جو مل رہا اس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا اس کو ملے گا، اس کے بعد جو ہے اللہ کسی کو نہیں دینا چاہے تو نہیں مل سکتا ہے۔ نیت کے معاملے میں دل میں کسی کام کا ارادہ کرنا تو اس طرح ہر عمل کی نیت پر ہوتی ہے، کنسٹرکشن جو ہوتا ہے ہر عمل کا وہ کیا ہے نیت پہ ہوتا ہے۔ نیت کی خرابی سے عبادت بھی جو ہے نا بیکار ہو جاتی ہے، آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اللہ کے پاس، اور نیت کی خوبی سے اگر نیت اچھی ہو تو آپ کی دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال علماء کہتے ہیں کہ کسی عالم صاحب کا جو ہے نا شاید میں اس سے پہلے بھی کیا ہوں یہ مثال، ایک عالم صاحب کو کسی نے اپنے گھر کی اوپننگ پہ بلایا، جب وہ اپنے گھر پہ گئے انہوں مدعو کیے، ان کو بلائے دعوت پہ، تو جب پہنچے تو گھر جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ روشن دان جو ہے ایک کھڑکی تھی، ونڈو تھی، تو اس کو دیکھ کے بولے کہ بھئی یہ اس کو یہاں کیوں کھولے؟ تو اس بندے نے کہا کہ بھئی میں یہاں پہ اس لیے اس کو کھولا ہے کہ روشنی آئے اور ہوا آئے۔ تو اس عالم صاحب نے کہا کہ اگر تم اپنی نیت کو یہ ٹھیک کر لیتے، نیت کیا ہونی تھی تمہاری، تم یہ کہتے کہ اس سے کہ مجھے اذان کی آواز آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو قیامت جب تک یہ گھر قائم رہتا تم کو اذان سننے کا اجر ملتا تھا اور مفت میں روشنی اور ہوا ملتی تھی۔ تو آپ کی نیت ٹھیک کرنا ہے، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی کوئی چیز کھانے پینے کی دے رہے ہیں تو آپ اس میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میرے کو اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو کھانا پینا دوں، کپڑے پہناؤں، ان کی دیکھ بھال کروں، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ حالانکہ ایک آپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے بچوں کو پالنا، بچوں کو اچھی چیزیں دینا، لیکن اگر آپ نیت یہ کر لیں کہ میرے کو اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، گھر والوں کے ساتھ بہتر رہنا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اس کا اجر دوبالا ہو جائے گا۔ مشہور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ عمل کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے، اور آدمیوں کو دراصل اپنی نیت ہی کا صلہ ملتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے،
اور جو شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہو یا کسی عورت کی نکاح میں لانے کے لیے ہجرت اختیار کرتا ہو تو اس کی ہجرت جانا اس کا اسی مقصد کے خاطر ہوگا جس کے لیے اس نے گھر یا بار چھوڑا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کو نصف علم کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلام جس نیت کا طلبگار ہے وہ نیت وہ ہے کہ خالص اور بے میل کے ہو، جس میں محض اللہ کی رضا پیش نظر ہو، جس میں کسی دنیائی غرض نہ ہو۔ ایسی ہی نیت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے نیت کی درستگی اور ارادے کی صحت ضروری ہے، اور ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور ہر نیت پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ مثلا مسجد میں جانے کا ایک عمل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس ایک عمل میں 15 نیتیں ہیں، اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں گے۔ 15 نیتیں ہیں، اور ہر نیت پر جدا الگ الگ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ ہر نمازی بفضل تعالیٰ مسجد میں 5 مرتبہ آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو 5 دفعہ مسجد میں جاتا ہے، اس لیے مسجد میں جانے کی یہ 15 نیتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مسجد کو اللہ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ اس طرح مسجد میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور اسی کے ذات عالی کریم اور کریم اپنے مہمان کی خاطر کرتا ہے، ہر مہمان کی خاطر کرتا ہے۔ تو مسجد جاتے وقت یہ نیت کرے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اور اس کے گھر سے مہمانی کا حق یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل، اجر و ثواب حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ میں مہمان بن کر اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ اس کا جو ہے کیا ہے؟ کرم اور فضل اور اجر حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 2 دوسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض سے جا رہا ہوں میں۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ نماز کی پڑھنے کے لیے جماعت کے انتظار کی نیت کرے۔ حدیث میں نماز کی جماعت کا انتظار کرنے والا بھی گویا نماز میں جتنی دیر پہلے آپ گئے، جیسے 10-15 منٹ پہلے جا کے آپ بیٹھ جائیں تو وہ نماز میں شمار کیا جائے گا آپ کا، اور جتنی دیر تک بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو نماز میں عبادت میں شمار ہوگا، مسجد میں صرف بیٹھنا بھی۔ تیسرے اس کی نیت کرے کہ اعضائے جسمانی مسجد میں جا کر دنیا کی آلودگی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آدمی جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، دوسرے دنیا کے کام ہاتھ پیر سے نہیں کرتا، تو ہم اپنے دماغ اور دل کو بھی اس سے پاک کر لینا چاہیے۔ تو یہاں نیت کیا ہے ہماری کہ بھئی میں جا کے وہاں پہ نیک اعمال کروں گا، اپنے جسم کو محفوظ ہوگا میرا۔ چوتھے مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کریں، اس لیے علماء نے سکھایا تھا ہم کو بسم اللہ توکلت و نویت سنت کا اعتکاف، یہ دعا پڑھ لینا کہتے تھے۔ اللہ کا نام بسم اللہ، اللہ کے نام کے شروع کے ساتھ داخل ہوا، اسی پر بھروسہ کیا اور سنت اعتکاف کی نیت کیا، تو جتنی دیر بندہ وہاں بیٹھے رہے گا تو وہ پورا اجر جو ہے اعتکاف کا اجر ملے گا۔ 5ویں یہ مسجد سے منقولہ دعائیں پڑھنی چاہیے، جو دعائیں ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو اندر جانے کی دعا ہے، پھر نبی پر درود شریف ہے، پھر وہ باہر نکلنے کی دعا ہے، یہ پڑھنا۔ چھٹا یہ کہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن، بعد نصیحت سے استفادہ حاصل کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں صبح کو ذکر و نصیحت کے لیے جانا مجاہدہ فی سبیل اللہ کے برابر ہے، جہاد میں جانے کے برابر ہے۔ مسجد میں صبح کو ذکر و نصیحت کے لیے جانا، فجر کی نماز، اور جو جماعت اللہ تعالیٰ کے گھر میں تلاوت اور قرآن اور پڑھانے میں مشغول ہو، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ 7ویں یہ کہ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے جانے سے حج و عمرے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ گھر سے آپ وضو کر کے گئے تو کیا اجر مل رہا، کتنا آسان ہے، بندہ اگر وضو کر کے جائے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 8ویں یہ کہ مسجد میں امر بالمعروف اور نہی المنکر اور علمی مذاکرے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی گناہ کا برائی کرتا ہوا دیکھے تو اسے روکنے کا، کوئی اچھائی کا حکم دینے کا، آپ یہ نیت سے جائیں۔ 9ویں یہ کہ اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 10ویں یہ کہ مومن بھائیوں کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 11ویں یہ کہ آخرت کی یاد تازہ کرنے، توبہ استغفار کے لیے مسجد میں بڑی یکسوئی ہے۔ جب اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، کوئی آواز پکارا نہیں ہوتا، تو آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، اس کی نیت میں بھی اجر و ثواب ہے۔ 12ویں یہ ہے کہ قلبی توجہ اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کو پہچاننا نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا نصیب ہوتا ہے، اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، آپ کا کنیکشن جو ہے جڑتا ہے مسجد میں۔ یہ نیت لے کے جائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
وہاں جانے سے میرا جو ہے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے اپنا جو ہے تعلق بڑھے گا، کنیکشن بڑھے گا۔ 14 یہ ہے کہ 14ویں یہ ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے اسلام کا ایک شعار زندہ ہوگا۔ مسجد میں جب جاتے ہیں تو ایک اسلام کی ایک جو ہے شعار جو ہوتا ہے، اس کی نشانی جو ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے۔ 15ویں یہ ہے کہ بموجب آیت قرآن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اپنی اصلاح ہوگی، گویا کہ یہ 15 نیتوں کا اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ بندہ تھوڑی سی اپنی نیت کو ٹھیک کر لے تو یہ اجر و ثواب مل سکتا ہے اسے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دے کو میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت، اور جو کوئی نیکی کرے گا رشتہ داروں کی محبت، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں کثرت سے مقامات میں آخرت کی لازوال نعمتوں کے لیے دونوں شرائط بیان کیے گئے، بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو بندے کو، جو نعمتیں ملیں گی آپ کو آخرت میں، پھر عمل نیک عمل ہو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جملہ بشارت مومنین صالحین کے لیے ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ، ان لوگوں کا جو ایمان تو کسی درجے میں رکھتے ہیں مگر اعمال صالحہ نیک عمل نہیں کرتے، ان کا معاملہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی مرضی ہے، ان کی چاہے مغفرت کر دیں یا پھر ان کو سزا دیں، ورنہ سزا برداشت کرنی ہوگی۔ مگر ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی نجات مل جائے گی۔ اگر ایک دفعہ بھی کلمہ کہا ہے تو شورلی ضرور جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مگر جتنا زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے کہ ایمان کی بدولت آخر جہنم سے نجات مل ہی جائے گی، اتنی آسان نجات نہ ہوگی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، چھوڑے نہیں، چھوڑنا تو ہوگی نا، لیکن دیر ہو گئی بعد میں پڑھ لیا، بھول گیا تھا تو خیر معاف ہے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے، چلو میں پڑھوں گا ابھی یہ کام کروں بول کے چھوڑ دیا پھر بعد میں پڑھا اسے، تو کیا ہوگا؟ ایک عقب جہنم میں جلے گا۔ ایک عقب کیا ہوگا؟ عقب کی مقدار کہتے ہیں، اس کے ڈیوریشن کتنا ہوگا ٹوٹل، یہ کیلکولیشن کے بعد 2,88,00,000 ڈیز۔ اس کو قیامت کے دن میں کنورٹ کرتے ہیں، دنیا کے دن میں کتنے بنیں گے؟ 2,88,00,000۔ اتنا زیادہ جہنم میں جلنا پڑے گا صرف ایک نماز چھوڑنے بلکہ قضا کرنے پر۔ اللہ حافظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل فرما کرتے تھے کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکال لیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ آج کل گناہ کرتے ہوئے بولتے ہیں ارے ایک دن نکل جانا ہے، کیا ہوتا، چلتا زندگی۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ نکلنا ہوگا جب ہی کہ اور کوئی وجہ زیادہ جہنم میں پڑے رہنے کی نہیں ہے۔ اتنا 2 کروڑ سال تک رہنے کا ہے۔ اس کا نام جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا گیٹ پہ ہے نا، جو شہید ہوئے تھے جنگ آزادی میں، انڈیپینڈنس کی جنگ میں، تو ان کے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک پریسٹیج کا معاملہ ہے، اور وہ کہ برائی سے لکھیں تو یہ جہنم پہ لکھا جائے گا ہمارا، تو کتنا برا ہوگا۔ اور اس کو اس میں جانا ضروری ہوگا، جب لکھ دیے جائیں گا نام تو لازم اس میں داخل ہونا ہوگا۔ تو ہم کو نماز ایک بھی ہماری قضا نہ ہو۔
ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرنے والا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بہت سے موقع پر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سچی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ جو سچے دل سے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کو بندے کی سچی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک حدیث، یہ حدیث بہت مشہور ہے، بہت دفعہ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص کسی بے آب و گیا اور دہشت ناک جنگل میں پہنچ جائے، یعنی جنگل ریگستان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہنچ جائے اور اس کی سواری کے ساتھ کھانا رکھا ہوا ہے، پینے کا سامان بھی اس پہ رکھا ہوا تھا تو گم ہو جائے، جب پہنچا ہو تو اس کا گھوڑا ہے یا جو بھی سواری ہے اس پہ کھانا بھی تھا، پینے کا سامان بھی تھا، وہ گم ہو جائے، اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے، آخر میں اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے، نہ توشے کے بغیر فاقہ یعنی موت بھوک سے مر سکتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے اور نہ وہاں کیا ہے کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، نہ ہی کوئی امید ہے کہ کوئی وہاں سے بچا کے لے جائے، اس لیے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آئے نہ چاہتی، اب آتی یا جب آتی۔ پھر دفتن اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، جو کھوئی گئی تھی، جو ڈھونڈ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو میں مر جاؤں گا پانی کی پیاس سے، نیند لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سواری کھڑی ہو گئی اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر تھا وہ بھی ہے تو موجود ہے۔ تو اس کی ایسی حالت میں اپنی زندگی سے نامید ہونے کے بعد زندگی کی چیزیں مل جانا، اس کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی ہوگی اس کو جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ مگر یہاں توبہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے، گزشتہ گناہ پر خوف و ندامت ہو، خوف ہو جو کیا ہو میں کہیں اللہ پکڑ نہ لے، اور جو ہے نا دل میں شرمندگی ہو، اور جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دینے کا عزم کرے، پکا ارادہ، عزم سے مراد پکا ارادہ کرے، اور اس سے آئندہ پرہیز کرنے کا بھی ارادہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہو سکے گزشتہ کوتاہی کا جو ہے نا کچھ کر دے، اس کی جو کوتاہی ہوئی تھی، جب ماضی حال مستقبل تینوں زمانے کے متعلق توبہ کا یہ ثمرہ پیدا ہو تو توبہ کامل ہے۔ تین بھی ہے، جو کر چکا ہے اس پہ ندامت ہو، اب فی الحال نہ کرنے کا ارادہ ہے، اور آئندہ بھی نہ کرنے کا ارادہ ہو، تو یہ سچی پکی توبہ ہے۔ مدینے کی مسجد مبارک میں ایک بار کوئی ایک اعرابی آیا اور نماز پڑھ کر اس نے معمول کے موافق بار بار کہا، الہی میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، الہی میں تجھ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے زبان سے جلدی جلدی استغفار کرنا جھوٹے آدمیوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین پھر توبہ کیسی ہونی ہے؟ فرمایا کہ 6 باتیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ دوسرا، ترک شدہ فرائض کی دوبارہ ادائیگی ہو، اگر کسی نے جو ہے نا چھوٹے ہیں اس سے چیزیں تو اس کو جو ہے ادا کرے، جیسے روزے ہیں، جیسے نماز ہے، اس کی چھوٹی ہے تو اس کی قضا کرے۔ نمبر 3، اگر کسی بندے کا حق کے ذمے ہو تو اس کی واپسی کرے، کسی کا حق تو نے غضب کیا ہے تو اس کو واپس کرے۔ چوتھا، دل نے گناہ کا جو مزہ اٹھائے اس کے عوض نیکی کی تلخی اس کو چکائی جائے، یعنی کہ جیسے کہ تو نے گناہ کر کے یہ کیا تھا تو اب نیک اعمال کر کے جو ہے جو گناہ کا تو مزہ اٹھایا تھا تو اس کے بدلے میں نیک اعمال کا مزہ اٹھا۔ جس طرح بدکاری نے اسے موٹا کیا تھا 5واں، اسی طرح نیکی کر کے اس کو پگھلا، جو نفس تیرا موٹا ہو گیا تھا گناہ کرتے کرتے تو اب اس کو نیکی کرتے جا تو وہ پتلا ہوگا۔ گناہ میں غافل ہو کر جتنا ہنسا تھا اب اتنا رو، گناہوں میں آدمی ٹھٹی ٹھاٹا کرتا ہے، ہنسی کھیل کود کرتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اب رو رو کے اللہ سے دعا کر، جو تو جب ہنسا تھا
اس کو چھوڑ اب یہ روک کر. یہ 6 جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ توبہ کا صحیح تب ہوگی توبہ. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کرتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے. لیکن وہ جو یعنی سب کو اگر سے برابر اللہ تعالیٰ دیتے تو سب کو ملینر بنائے تھے تو پھر زمین میں فساد ہو جاتا تھا. لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد پانی برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ اذا یشاء قدیر. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین کا، آسمان کا اور اس میں رہنے والے جانوروں کا. اور وہ سب اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور بہتری مالداری ہے. اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے. بعض بندے ایسے ہیں اللہ نے جن کو دولت دی تو دینداری بڑی کروائیں. جیسے خدا نخواستہ اللہ نے ان کا دین چھین لے گا تو پھر ان کی دینداری بھی وہ دنیا چھین لے گا ان کی تو دینداری بھی ان کی چلے جائے گی. اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہی ہے. اگر وہ مال حاصل کر لیں اور توانگری ہو جائے، غریبی میں رہتے ہیں، ان کو جگہ امیر کر دیا جائے تو بھی اپنا دین کھو بیٹھیں گے. اب جیسے فقیر ہے، فقیر تھا تو اب اللہ اللہ کر رہا، پیٹ میں جل رہا تو، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا. بعض ایسے بھی ہیں جب امیر ہیں تو بھی غریبی ہو گئے تو انہوں ایمان چھوڑ دیں گے، غریب سے امیر بھی بن جائیں گے تو وہ ایمان اور اللہ کو چھوڑ دیں گے. آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح رزق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اسی طرح اسباب رزق بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے. دینا بھی اللہ کے قدرت میں، کتنا دینا بھی اللہ کے قدرت میں. بعض مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس وقت حق تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اپنی مہربانی کے آثار اور برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے. غرض کہ جب کام اسی کے اختیار میں ہے اور جو کچھ وہ کرے عین حکمت ہے، کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اسی کی ذات میں جمع ہیں. ہر قسم کی کارسازی اللہ کے پاس ہی ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا گیا، امیر المومنین قحط سالی ہو گئی ہے اور اب تو لوگ بارش سے بالکل مایوس ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اب بارش انشاءاللہ ضرور ہوگی، ضرور ہوگی. اور پھر یہی آیت تلاوت فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے. رزق تمام بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مقدار مقرر ہے جس کے لیے فرمایا وہی اترتا ہے. رزق کی کمی زیادتی یہ بالکل قبض قدرت میں اللہ کے ہے. اس لیے یہ خیال کرنا، منصوبہ بندی کرنا، یعنی کہ مطلب برتھ کنٹرول کرنا، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، رزق دینے والے، وہ مل کے رہے گا. جیسی تحریکات سے ملک اور قوم کو جو ہے نا رزق بڑھتا سمجھتے لوگ، اس پر عمل درآمد نہ کرنے سے ملک والے رزق گھٹ جاتا سمجھتے ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال دولت میں مساوی اور برابر ہونا ناممکن ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ نظام عالم کو چلانے کے لیے. وہی جو کہے کہ ہم اگر سے کسی سب سارے امیر ہو جاتے تو پھر کون دوسرے نیچے کے کام کرتا. اب جیسے کہ بن جائے سب بادشاہ بن جائے تو پھر دوسرا کام کون، ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا، انجینئر کے نیچے لیب ٹیکنیشین کون بنے گا، پھر ہاسپٹل کو صاف کرنے والا کون ہوگا. تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نظام بنایا کہ کوئی کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو مینیجر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو لیب ٹیکنیشین بنایا، کسی کو صفائی کرنے والا بنایا. تو یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ سسٹم ہی کولیپس ہو جاتا تھا. اور جو جہاں پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا مطمئن کر دیتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے بعض بندوں کو بالکل جو ہے نا چھوٹے مکانات میں رہتے ہیں، نہ فیملی سے ملاقات. جیسے سعودی عرب میں رہتے تو فیملی سے ملاقات نہیں ہوتی،
سال سال رہ جاتے، 2 2 سال رہ جاتے، لیکن وہ اتنا خوش و خرم رہتے ہیں 1000 2 1500 ریال بھی کما کے، تو دیکھ کے عجیب اللہ کی جو ہے نا شکر دل سے نکلتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ کیسے بندے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ہے سکون ڈال دیتے ہیں۔ 1500 کما رہے ہیں، فیملی سے دور ہے، لیکن ان کے دل مطمئن ہے، کیونکہ اللہ کے لیے یہ نظام چلانے کے لیے انہیں مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کا دل خراب ہو گیا تو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کون کرے گا، یا نیچے کے کام مشین چلانا ہو یا کوئی اور دوسرے کام۔ یہ ایک پیج کر کے، ہاں یہ تھوڑا سا سورج شروع ہوتی ہے تو یہاں تک کر لیں گے انشاءاللہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں اور وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ بہت سے گناہ تو معافی کر دیتا، بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کسی کسی پہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کی جو مصیبت پہنچتی ہے وہ آپ کے گناہوں کی نحوست ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں، کیسے بڑے بڑے بلڈنگوں سے اونچے اونچے جو ہے نا جہاز تیرتے ہیں، شپس تیرتے ہیں پانی میں، ورنہ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز بھی، ایک کوئن بھی اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو وہ تہے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا سمندر میں یہ اللہ نے کیسے لوگوں کو جو ہے نا اللہ نے علم دیا ہے، تو یہ اللہ ہی کا نشانی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کے جیسے شکل کے کشتی بھی پانی پر تیرتی ہیں۔ ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، ہوا چلتی ہے اللہ تعالیٰ تو جو جہاز آگے بڑھتے ہیں، اگر روک دے اللہ تو وہ وہیں رک جائیں۔ تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں ہے، ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے، ضرور اللہ انہیں پکڑے گا۔ جیسا قرآن میں 22 پارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً پکڑنا گرفت کرنا شروع کر دے تو ساری دنیا میں ایک جان بھی باقی نہیں رہتی، ایک انسان بھی باقی نہیں رہتا۔ اب یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے ہر مصیبت یعنی گناہ ہی سے آتی ہے، حالانکہ انبیاء السلام پر بڑی بڑی بلائیں مصیبتیں آئی ہیں اور ان کا گناہوں سے پاک ہونا معلوم ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہاں خطاب عام نہیں بلکہ صرف اہل ذنوب مخاطب ہے۔ دوسرے یہ کہ انبیاء پر جو بلائیں آئیں وہ مصیبت ہیں، مگر مانن و حقیقتاً مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ نعمتیں ہیں کہ وہ ان سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے علوم و احوال میں اس سے ترقی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے علم میں ترقی ہوتی ہے۔ جب یہ ہمارے پیغمبروں کو جو پریشانیاں آتی تھے، تو یہاں جو ہے آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی پاداش میں جو مصیبت آتی ہے اس کا بیان ہے۔ نیکیوں پر آئی ہوئی تکلیف اور مصیبت ان کے لیے سزا نہیں بلکہ کفارہ ہوتی ہے۔ نیک لوگوں پر اگر سے کوئی آتی ہے بیماری یا تکلیف وغیرہ تو ان کے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹانے کے لیے ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن بندے کو جو سختی اور تکلیف پہنچتی ہے یا فکر آتی ہے، اللہ اس کو مومن کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، جو تکالیف آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رہے وہ مصیبتیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مومن برداشت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں ترقی درجات کا سبب بنتا ہے، تو اللہ اس کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ صابر بندوں کو صبر کے عوض آخرت میں جو نعمتیں اور مرتبے ملیں گے ان کو دیکھ کر عافیت میں زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں اللہ کے لیے قینچی سے ہماری بوٹیاں کاٹی جائے۔ جب دیکھیں گے جو پریشان رہتے تھے دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں دیا ہے وہاں پہ، تو وہ بولیں گے کہ بھائی کاش ہم کو بھی جو ہے قینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہم یہاں بھی یہ نعمتیں حاصل کرتے۔ گناہ گاروں تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
لیکن بعض چیزوں پہ اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ جو لوگ کو دیا، جو بھی مال و متاع دیا گیا ہے، سامان دیا گیا ہے، وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، یعنی کہ زندگی دنیا میں اٹھانے کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہاں پہ بڑے انعام ہیں۔ تو اب یہ وقت ہو چکا ہے، تو میں آگے کے تھوڑے سے کل کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ تو پہلی سے صفت آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایمان بتلایا، پہلے ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، 2 صفتوں کے بعد ہی جو ہے نا آپ کو جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ کو آخرت میں انعام ملے گا۔ دوسری صفت ایمان کے بعد توکل کی ہے، جو احسانات، حج، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد کریں گے تو اس میں بھی توکل پر مبنی رہے تو ہی آپ کو اس کا جو ہے اجر ملے گا۔ بھروسہ کرنا پڑے گا اللہ پہ، وہ ان کی جزا خیر دے گا۔ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایمان کے بعد ضروری کیا ہے، توکل کرنا ہے۔ تو اب ہمارا بند ہوتی ہے کلاس، تو اسی لیے میں یہیں پہ اس کو روکتا ہوں، کل انشاءاللہ کل یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے، ہم کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نیتوں کو ٹھیک فرما، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تیری رضا، نبی کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آنے والی جنریشن کو قیامت تک کے لیے دین پر قائم فرما، عزت و آبرو جان و مال کی ان کی حفاظت فرما، تمام فتنوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، اور ان سب کو دین کا دائی، نبی کا سپاہی، قرآن کا شدائی بنا، دین کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہماری آل اولاد میں سے یا اللہ متقین کو پیدا فرما، عاملین کو پیدا فرما، یا اللہ شیخ کو پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔